کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے۔ جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ اگر اس بات کو سمجھتے آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے۔ گھوڑا دے دیا، کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکے سے، اکیلی چلی مدینے کی محبت میں، اکیلی بیٹا لے کے، لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں اس خوشی کے تصور سے میں چلی، اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا، اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ، سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے، اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے، قضائے حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے۔ فرماتے مجھے مدینے لائے، حضور بھی پہنچ چکے تھے، شوہر کی ملاقات ہوئی، بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے بڑا روئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ سن، اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے، اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا۔ میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں سہ کے، اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن نا بوڑھا آدمی، ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں، یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے، بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اس میں جائے۔ ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے، یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی، میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے۔ بھائی تیرے والد ہے، تو نے بھیجا ہے تو کون سا تو نے کمال کر دیا، تیرے والد نہیں۔ ادھر یہ احسان جتلا رہا ہے، ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، نہیں پتا بورڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، زبان کی خبر نہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑے دھکے ہیں۔ جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں، پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی، وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے، خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو، کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا، ملا کچھ ہے، بڑی تکلیف سہی، بڑا کچھ ہوا، لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے، جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی، یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب، دیکھو میرے نصیب، آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے۔ اس کو سارا درد بھول گیا ہے، ساری تکلیف بھول گئی ہے، سارا کچھ اسے ہو گیا اور پھر کھل کے رویا، جاتے بھی رویا ہے، پلٹا ہے تب بھی رویا ہے، جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو۔ یہاں خیرات بٹتی ہے، جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں،
نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے. تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے تو جا اب دوسرے کو آنے دے. تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو, یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی, اب کہا نکلو نکلو, اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ. یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تینوں اگے بھی دیتا سی. یہاں جتنی باہر جاؤ, جس طرح جاؤ, جس رنگ میں جاؤ, جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور کی ایک مجھے رات کو کہنے لگا, ہم لوگ ذرا لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں, ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں, بالکل ڈائریکٹ, کوئی انڈائریکٹ نہیں, سیدھا سیدھا. عزتیں بھی حضور کے نام پر, شانیں بھی نبی پاک کے نام پر, موجیں بھی سرکار کے نام پر, ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں. تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, محمد محمد فقیندے گزر گئی, محمد محمد فقیندے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیجی گئے ہو, تسی تے, میں کیا اور ترجمہ کر لیا آ تو انہوں تے بڑے ہی سدے اور لگ پائے نے. میں نے کہا یہ والا کر لینا, یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا, یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا, اس طرح کا کر لے, اس میں کیا حرج ہے. یہ بھی کہ میراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے, مدینے تے جانا. تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں, یہ والا کر لے, اس میں تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے, کئی دولتاں والے رہ جاندے, مسکین نظارے کر دینے, یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے. لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں, توفیق ہی نہیں امید. یہ تو کرم ہے رب کریم کا, جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی, مواجہ شریف پہ نہیں جاتے, اندر نہیں جاتے, انہیں توفیق ہی نہیں, وہ آنے ہی نہیں دیتے. داخل 313 منافق بھی تھے نا, نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ, رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی, حضور کی تقسیم میں کوئی کمی. وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق کے منافق ہی رہے, انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا. تو میرے 2 آنسو نکل گئے, اتنا درد والا تو نہیں ہوں, تو نکل گئے کھڑے. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں, اردو سپیچ تھا, کب سے کھڑا ہے. حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے, رونے میں تو محبت نہیں. تو میں نے کہا ویسے سچ بتائیں رونے میں محبت نہیں, رونے میں محبت ہے. اور میں کیسی تے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوسرے کمرے میں رون لگ پئی دے. محبت ہوتی ہے نا, والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ, بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں, رونا محبت نہیں. کہنے لگا جی رونے میں بھی محبت ہے, رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح. میں نے کہا مانتے ہو, کہنے لگا ہاں. تو میں کہتے آ پھر دومی روئیے, ادھر آ, ہے نا محبت, ادھر آ, دونوں مل کے روتے ہیں, آ جا تو بھی آ. لیکن تو رو سکتا, تو نہیں رو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا, ڈیوٹی کرنے آیا ہے. تیرا اور میرا فرق ہے, تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں. تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا. تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا, اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں. صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ فقیری ہے, یہ گداگر ہی ہے, گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے, تو کیسے روئے گا. اور مجھے تو پتہ ہے نا, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, تو مجھے تو خبر ہے نا. من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من نانم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے, خبر ہے کہ کیا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں, تو میں تو بخشوانے آیا ہوں. تو صاحب ہوگا بڑا, تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے, چند لوگوں کی معاذ اللہ, چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو, استغفر اللہ معاذ اللہ. جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں. 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے. بقی کو جنت ہے نا, جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا, بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا. کتنے جی, جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے.
خالی بقی کہیں. حضور نے نہیں کہا جنت. میں نے کہا ہے تجھے غلطی لگ رہی ہے. جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی. جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما. جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے. جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے. جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے. جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے. جنت البقیع کے اندر حضرت ابو درداء ہے. جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے. سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے, جھک گئی نا گردنیں. حضرت سیدہ او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے. وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں. اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں, حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اٹھائے ترمذی, پڑھے ابو داؤد, القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں, صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں. اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی. اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے, تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے. عجیب تیرا انداز ہے, عجیب تیرا طریقہ ہے, عجیب تیرا. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے. عقیدت مندوں کا کیا حال ہے. میں چائے کا بڑا شوقین ہوں, میرے دوست جانتے ہیں چائے کی. تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے, چائے کہاں لے کے آتا ہے, کئی زمانے سے پتہ ہے. کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا, کبھی کبھی کسی. اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے. ہم لوگ پہنچ گئے. وہ سوڈانی ہے آدمی, سوڈان کا رہنے والا ہے. تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے. اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا, مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں, اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے. اس نے وہاں بیٹھنا ہے. رات کو چائے لائے گا کئی بڑے بڑے وہ بھر کے, نہیں یہ ترماس نہیں, کولروں میں چائے لاتا, بڑے بڑے کولر, امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں. میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے, چلو حضرات چلے. وہاں پہنچے. چائے بڑی مزیدار تھی, بڑی لذیذ چائے, بکریوں کے دودھ کی. سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا, بکریوں کے دودھ کی چائے. تو ایک کپ اس نے دیا تو میں کہ نوا کو ایک اور دے نے دے چڑھنا جی. 2 پیے 3 پیے, چہرے چمک رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آنے. تو ساتھ تھے نا, چائے پی. دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی. وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ. اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے, آ جاتا ہے. وہ سوڈان کا رہنے والا ہے. تو اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے. کہتا ہے معافی شغل, اینا شغل, یہی شغل ہے جڑے کام لگے ہیں. بس سرکار کے مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں. اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے. ہمیں اس نے دیکھ لیا, مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ آپ سمجھ گئے ہیں, ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں کہ میں سادہ آدمی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے. تو اب وہ عربی ہے, ہم اردو اور پنجابی جاننے والے. تو جتنی نعتیں عربی تھی چند, ملا جامی نسیمہ جانبے بتہا گزر کن با احوالم محمد راخب. اور ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارا خاک سارم یا رسول اللہ, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. تو ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا. کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم, گناہ گار بھی ہوں, شرم فارسی اور عربی میں گناہ گار بھی ہوں, اور گناہ گارم شرم باہر امیدوارم یا رسول اللہ. حضور گناہ گار ہوں, شرمسار ہوں, پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے اور
وہ ایک وہ پڑھی، پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو، اب اس کو عربی سمجھ آئے گی تو مولا یصلی وسلم دائما، تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، وہ دیر تک محفل جمی رہی۔ اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی تو ہے نہیں، اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور، حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی ایک ربائی ہے عربی میں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، چند میں نے وہ پڑھی، بابا جتنی گنجائش تھی، جو کچھ اس وقت ماں حاضر تھا، مستحضر تھا ذہن میں، وہ پڑھا۔ توجہ ہے آپ حضرات، کبھی کبھی بات بنی ہوتی ہے، تو بات بنی ہوئی تھی، محفل جم گئی، کہنے لگا اور سنائیں، میں کیا ان ساڑھی عربی ختم ہو گئی انی سی، اب اردو رہ گئی ہے اور پنجابی رہ گئی ہے، تو تجھے کوئی نہیں سمجھ آئے گی، تو ہم پڑھ دیں گے، لیکن وہ جتنی ہمارے پاس تھی نا، بالغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیو، میں ذرا کتابوں سے میرا تعلق ہے تو مجھے کچھ چند لفظ زیادہ آتے تھے، میں نے کہا جی وہ ہماری اب ختم ہو گئی ہے صاحب، اب ہمارے پاس اردو پنجابی بچی ہے، تو تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ آپ یقین کریں ایک جملہ اس نے کہا جان ہی نکال کے لے گیا، ایک جملہ، ایک لفظ، اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف کو چہرے ہیں، سامنے حضور کا گنبد ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں آتی، جتنی آتی تھی پڑھ دی، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پڑھو پڑھو، اردو میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو، میں نے کہا نہیں آتی، تو جذبات میں آ گیا، کہنے لگا پڑھو معافی معلوم ہینا معلوم، کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ جو سن رہے ہیں انہیں ساری سمجھ آتی ہے، انہیں ساری سمجھ آتی ہے، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، لگا انہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے چھوڑو، ہم کو مجھے سنانے آئے ہو، سنانے تو رسول پاک کو آئے ہو صلی اللہ ہو، معافی معلوم اینا معلوم، اسے سارا ہی پتا ہے، ان کی بارگاہ میں پڑھو۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شیخ یہاں بہت لوگ نعت سنتے ہیں، بہت لوگ، تو کہنے لگا تم نے تو ٹولی دیکھی ہے نا، ٹولی دیکھی ہے، اگلے دن میں گیا تو پاس ہی بٹھا لیا، میں نے کہا بڑے لوگ نعت سنتے ہیں، یہ تو نہیں سنتے جو چند اندر کھڑے، کہنے لگے یہ ٹولی ہے، باقی سارا مدینہ نعت سنتا ہے، تم نے ٹولی دیکھی ہے، ہم نے ٹولے دیکھے ہیں، روز محفلیں ہوتی ہیں، روز یہاں سرکار کی نعت خوانیاں، کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن جن کی پڑھنی ہے انہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی کیفیات، حضور کے شہر کا رنگ، ہر طرف روشنی، ہر طرف نورانیت۔ اس دفعہ سخت سردی تھی، رات کو میری طرح کے نازک مزاج لوگ ایک سویٹر، اس کے اوپر ایک چادر، بڑی ٹھنڈ پھر بھی محسوس ہوتی تھی، پہلے پیر جلتے تھے، اس دفعہ ٹھٹھرتا موسم تھا، میں سوچتا تھا شاید رات کو لوگ کم نکلا کریں گے، لیکن بس جدھر جدھر دیکھتے تھے نور ہی نور تھا، سردی ہے یا گرمی، بڑی سخت گرمی کا ماحول بھی وہاں دیکھا، اور اس دفعہ بڑی سخت سردی دیکھی، پر چاروں طرف نور برستا دیکھا، چاروں طرف روشنی برستی دیکھی، لوگوں کو دیکھا عقیدوں کی تازگی کرتے، لوگوں کو دیکھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک سفر میں ہم لوگ نکلے باہر، تو اس نے بٹھا لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے سلام، میں باہر نکلے نا تو عادت ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے لبوں پہ، ہماری نسلوں کی زبانوں پہ جاری کرا دی ہے، باہر نکلے سلام کر کے تو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کیسے بولیے؟ یہ ہمارا وظیفہ ہے نا، یہ ہمارا وظیفہ ہے، کیا وظیفہ ہے؟ یا، یہ لفظ ادا کر رہے تھے، تو اس نے کھڑا کر لیا، کہنے لگا ادھر آؤ، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وضو کرنا تھا، میں نے کہا صاحب آپ لیکچر سن لیں، میں وضو کر کے آیا، گزشتہ دفعہ کی بات ہے، وہ بڑے سیانے آدمی تھے، ہمارے ٹور آپریٹر بھی تھے، وہ سننے لگے اس کی بات، جب تک میں نے وضو کرنا تھا تب تک انہوں نے لیکچر سننا تھا، اس نے پوری تمہید دی، خدا جانے آیتوں کا کیا کیا مطلب بیان کرتا رہا، میں نے تو سنا نہیں، میں لوٹ کے آیا، کہنے لگے مولانا بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا جی ہو گئی ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے اجازت ہے، اس نے کہا سمجھ گئے ہو؟ کہا سمجھ گیا ہوں، سلام لی تو نکلتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ کہتے تینوں کی سمجھ آئی؟ کہتے مینوں تے نہیں سمجھ آئی، تینوں ہی آ جانی چاہیے، تو ہی سمجھ جا بات، یہ جو نعرہ ہے نا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تبدیل ہو سکتا اور یہاں آ کے تو پختہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ ساری فضا کہتی ہوئی نظر آتی ہے یا رسول اللہ۔ آپ حضور کے گنبد پہ دیکھیں تو چاند بھی سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے، ایک سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے، ہوا چلتی ہے نا جب ہوا،
تیز ہوا چلتی ہے اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جنت البقیع کی جانب سے غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تیز ہوا ہے، چھا گیا چاروں جانب غبار، لیکن آپ کان سارے کھول لیں اس کے اندر بھی آواز کوئی نہیں ہوتی۔ موٹے موٹے دانے مٹی کے اڑتے نظر آئیں گے، گرتے نظر آئیں گے، صفائی والے دوڑیں گے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی آواز، دانا زمین پہ گرے گا تو اس کی بھی آواز۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ جب حاضر تھا تو جوتے باہر رکھتے تھے نا مسجد سے لوگ تھیلیوں سے نکال کے، تو لوگ جوتا نیچے پھینکتے ہیں، تو فرماتے تھے پھینکنا نہیں، نیچے کر کے رکھو، اے پائے ادب، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بچلنا یہاں بے ادبی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا کرتے تھے نا تو خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے بڑا تڑپتے تھے، ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے، جتنی دیر گنبد کے سامنے کھڑے رہتے تھے روتے ہی رہتے تھے، تڑپتے ہی رہتے تھے، آہیں بھرتے رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، بس رونا ہی رونا، رونا ہی رونا۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ جناب حد ہو گئی ہے، اتنا بھی آخر کیا ہوا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو زیادہ عشق ہو گیا ہے، ایسے کام ہی لگا رہتا ہے، کچھ زیادہ ہو گیا، ہمیں بھی تو محبت ہے اور بھی تو چیزیں دیکھنی چاہیے، یہی کام رہ گیا۔ تو اعتراض کیا لوگوں نے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یار اصل بات اور ہے، تمہاری کوئی اور بھی دلچسپی ہوگی، تمہارا کوئی اور رنگ ہوگا، لیکن مینڈا عشق بھی تو، مینڈا عشق بھی تو تے مینڈا یار بھی تو۔ اور اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں، میں ایک تشریح، ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے خواجہ غلام فرید پہ، غلطی ہوگی اس کو، اس نے کرنا کچھ اور تھا، چونکہ اس کو سرائکی پہ کرنی تھی زبان پہ، تو خواجہ صاحب پہ لکھ کے کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا ہے، نبی پاک کے بارے میں نہیں کہا۔ میں کہ پاگل ہو گیا ہے، دیکھو نا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو بابے کے شعر سارے خراب کر دے گا، اپنا عقیدہ نہیں بدلنا۔ مینڈا عشق بھی تو، مینڈا کہندا مینڈا جسم بھی تو تے مینڈی، اللہ جسم ہو سکتا ہے؟ عجیب پاگل ہے نا، اس کا تو جسم ہی نہیں، کہتا اللہ کی شان پہ کہا۔ میں کہ تیری مات ماری، خدا کے بندے تو نے ماننا نہیں تو نہ مان، مینڈا جسم بھی تو، مینڈی روح بھی تو، مینڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی تو۔ میں نے ایک مضمون لکھنا تھا حضرت بلال حبشی پہ، تو مولانا مجھے کہنے لگے لکھ کے دیں، میں نے کہا چھاپ دینا جو میں لکھوں گا، کہا جناب چھاپ دیں گے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، اذان کا حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی باقی ہے، لیکن حضرت بلال نے نبی پاک کے بعد کوئی نہیں پڑھی، حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی، لیکن حضرت بلال نے حضور کے بعد مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی، مینڈا ذکر بھی تو، مینڈا فکر بھی تو، مینڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، مینڈی آس امید، مینڈا تقیہ مان تران بھی تو۔ بڑی لمبی بات ہے لیکن بابا جی نے حد کر دی ختم کرتے ہوئے، کہنے لگے یار فرید یہ قبول کریں مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، یار فرید جے قبول کریں مینڈا دین بھی تو تے۔ مفتی اعظم ہندالہ حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں فرشتے قبر میں آ کے اگر پوچھیں گے نا میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے ایک درد کی بات بھی سن لیں، درد کی بات بھی، مسلمان حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے، لیکن وہ لوٹتے ہی جہاز میں بیٹھتے ہی چاہے ایئر لائن پاکستان کی ہو عرب کی ہو کسی ملک کی ہو، وہی بے حیائی، وہی عریانی، وہی عورتوں کے برہنہ چہرے، وہی سارا کچھ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے والوں، دیکھو نا مدینے کا اتنا حسین رنگ دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ فحاشی، وہ عریانی، وہ بے پردگی وہ ہر جگہ اسی طرح موجود ہے۔ پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ بے حیائی کے مناظر، وہ بے حیائی کے، اگر یورپ کے ملکوں میں پابندی لگ سکتی ہے کہ بیویاں سکاف نہ پہنے، تو پاکستان میں پابندی نہیں لگ سکتی کہ یہاں جو آئے پردے کے ساتھ آئے۔ اگر کسی نے نقاب نہیں کرنا تو کم از کم لباس تو بے حیائی کا نہ پہنے۔ اتنی عریانی، اتنی فحاشی۔ مجھے ایک ایئرپورٹ پہ، عرب کے ایک اور ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر رکنے کا اتفاقیہ رکنے کا موقع بن گیا، اتفاقیہ، وہاں بھی رنگ ڈھنگ بڑے نرالے دیکھے، مسلمانوں کی بے راہ روی،
اور حضور کے دین سے بغاوت، سرے عام بغاوت۔ آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اڑتے وقت دعا پڑھیں گے، جہاز میں سارے پڑھ لیں، وہ دعا پڑھنی ہے جس سے بندہ گرتا نہیں، جس سے نقصان نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور بے حیائی بھی رہے گی، فحاشی بھی رہے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دوستی رحمان سے، خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی معاذ اللہ۔ یہ کس طرح کا طریقہ ہے؟ مسلمان کو سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ پردے کا خیال کرے، پردے کا خیال کرے، نظر کے پردے کا خیال کرے، اور جتنا حکم مرد کے لیے نظر جھکانے کا ہے اتنا ہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غیر مرد کو دیکھے، وہ بھی اسی طرح اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گی جیسا کہ مرد کرے گا۔ ہر وقت مدینے سے پیار کرے۔ جس کا کبھی 6 سال بعد بھی ارادہ ہے جانے کا، وہ بھی آج سے حضور کی نعت سننی شروع کرے، اپنے اندر درد پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، وجدان پیدا کرے، عقیدہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈا، اتنا حسین رکھے کہ جب مدینے جائے تو کیفیات کا پورا اس کے پاس خزانہ ہو، اس رنگ میں جائے، کعبۃ اللہ سے پیار کرے، اللہ کے گھر سے محبت کرے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، یہ عقیدہ رکھے۔ میرا دل کرتا ہے آئندہ جمعہ المبارک کو پردے کے بارے میں کچھ بات کروں۔ ہم بندوبست کر دیں گے، میں دوستوں سے کہوں گا وہ یہاں بندوبست کریں گے۔ اگر آپ خواتین کو ساتھ لائیں تو یہاں ایک کونے میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ یہ اس بات نے بڑا پریشان کیا ہے، جاتے بھی اور آتے بھی، یہ ایک درد ہے۔ نوجوانوں کو اگر کچھ آپ کہہ دیں وہ پہنچ سکیں، جہاں تک ہماری بات میں اتنا اثر تو نہیں عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ خواتین کو آپ لانے کی کوشش کریں۔ آئندہ جمعہ ہم پردے کے بارے میں بات کریں گے، پردہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اسلام میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اپیل ہے میری خواتین سمیت آئیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔